کی نماز کے متعلق ہے۔ قضائے عمری کا ایک غلط طریقہ لوگوں میں رائج ہے، اور قضائے عمری کا ایک غلط طریقہ لوگوں کے درمیان مشہور اور معروف ہے، اور لوگ اس انداز سے قضائے عمری پڑھ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، وقت کے ضیاع کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے قضائے عمری پر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، چینل کے اوپر موجود ہے، الحمدللہ اس بڑا اچھا رسپانس اس ویڈیو کا ملا، اور جن نمازیوں نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا یا اس بیان کو سنا تو الحمدللہ بہت سارے نمازیوں نے قضائے عمری کا اہتمام شروع بھی کر دیا، اور وہ پوچھ رہے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں کہ ہم نے قضائے عمری ادا کرنا شروع کر دی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، مزید ہمیں کس طرح کی معلومات ہمیں فراہم کریں۔ تو بہرحال قضائے عمری کا ایک غلط طریقہ لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں، جس کو ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے دن جمعۃ الوداع کے موقع پر 5 نمازوں کو باجماعت اس انداز سے ادا کیا جائے کہ مغرب کی جو نماز ہے اس کو بھی 4 رکعت کر کے پڑھا جائے، اور جو وتر کی نماز ہے اس وتر کی نماز کو بھی بجائے 3 کے 4 رکعت کر کے پڑھا جائے۔ تو اس طرح اگر 5 نمازوں کو باجماعت ادا کریں گے تو زندگی بھر کی تمام نمازوں کی قضا ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ غلط طریقہ لوگوں کے درمیان رائج ہے اور مشہور اور معروف ہے۔ جب لوگ یہ بات کہتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ حدیث کیا پیش کرتے ہیں؟ حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ حدیث کے اندر، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ من قضا 5 صلوات فی آخر جمعۃ من رمضان کان جابرا صلوات 70 سنہ، کہ جو آدمی رمضان المبارک کے آخری جمعے کے موقع پر 5 نمازوں کو اس طریقے کے مطابق جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اگر ادا کرے گا تو اس کی 70 سالوں کی نمازیں قضا ہو جائیں گی، اور اس کی 70 سالوں کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اب یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے، اس حدیث مبارکہ کے متعلق کیا حکم ہے؟ اور دوسری دلیل لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ لیلۃ التعریس کے اندر بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا نماز کو باجماعت ادا کیا ہے، تو اس لیے باجماعت نماز کی ادائیگی سے زندگی بھر کی تمام نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور ادا ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات کہ یہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور جس کے الفاظ بڑے، دیکھو نا، جو حدیث گڑھنے والے لوگ ہیں وہ بھی الفاظ کا انتخاب بھی ایسے کرتے ہیں کہ سننے والے کو لگتا ہے کہ واقعتاً حدیث ہے، بڑے صاف الفاظ، من قضا 5 صلوات فی آخر جمعۃ من رمضان کان جابرا صلوات 70 سنہ، دیکھیں نا صاف الفاظ ہے۔ تو یہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے، یہ اس حدیث مبارکہ کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات کبیر کے اندر موضوع روایت لکھا ہے، یعنی من گڑت روایت لکھا ہے کہ یہ حدیث 100% من گڑت ہے اور موضوع ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ کے اندر علامہ شوکانی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نہ صرف موضوع قرار دیا ہے بلکہ اس حدیث گڑھنے والوں کے خلاف سخت الفاظ کے اندر بددعا کی۔ رہی بات لیلۃ التعریس کی، کہ لیلۃ التعریس کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے، غزوہ خندق میں۔ آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیرا داری کے لیے، سیکورٹی کے لیے مقرر کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، رات کا وقت تھا، پوری رات جاگ رہے تھے، آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب صبح سورج کی شعائیں پڑی، سورج کی کرنیں پڑی، آقا علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئی، اور آقا علیہ السلام نے بلال کو بلایا، بلال کیا ہو گیا؟ میں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے ہمیں صبح کی نماز کے لیے جگانا ہے، آپ پہرےداری کے لیے، سیکورٹی کے لیے مقرر تھی اور آپ سو گئے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت اور پیارا جواب دیا، فرمایا کہ حضور جس ذات نے آپ کو صلاح دیا تھا اس نے مجھے بھی صلاح دی، جس ذات نے آپ کو صلاح دیا تھا اس نے مجھے بھی صلاح دیا، جس طرح آپ کی آنکھ لگ گئی میری بھی آنکھ لگ گئی۔ نبی کریم سے فرمایا کہ اس جگہ سے چلو، یہاں پر سرکش شیاطین کا گڑھ ہے اور ان کا مرکز ہے، ان کی یہاں پر جگہ ہے۔ نبی کے وسلم آگے بڑھے، جب اشراق کا وقت شروع ہوا تو آقا علیہ السلام نے پھر فجر کی نماز کو باجماعت ادا کیا، فجر کی نماز کو باجماعت ادا کیا۔ تو اس لیلۃ التعریس سے یہ استدلال کرنا کہ ایک
نماز کو قضا کر کے ایک نماز کو جو قضا نماز ہے اس کو اگر باجماعت ادا کیا جائے تو زندگی بھر کی تمام نمازیں. ایک بات تو یہ کہ اس لیلۃ التعریس کے واقعے سے ایک وقتی نماز کو باجماعت ادا کرنے کی طرف اشارہ ہے. زندگی بھر کی تمام نمازوں کی قضا کی کوئی بات اس میں نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ایک وقتی نماز تھی اور اس وقتی نماز چونکہ سب کی ایک ساتھ قضا ہوئی ہے، ایک ساتھ سب کی چھوٹی تھی، تو اس لیے سب نے باجماعت اس کو ادا کیا. تو بہرحال اگر ایک سے زیادہ نمازیں بھی قضا ہو جائیں، وقتی نمازیں اگر قضا ہو جائیں اور سب نمازیوں کی اگر نماز قضا ہو جائے تو ان کو اگر دوبارہ باجماعت ادا کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے. لیکن اس لیلۃ التعریس سے یہ استدلال کرنا یا اس سے یہ مسئلہ اخذ کرنا یا اس سے یہ دلیل پکڑ لینا کہ اس لیلۃ التعریس کے واقعے سے زندگی بھر کی تمام نمازوں کی قضا کی ادائیگی کی طرف اشارہ ہے، ایسا کوئی اشارہ اس میں نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ علماء نے اور فقہاء نے بھی لکھا ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بات آئی ہے کہ وقتی نماز کو اپنے مقررہ وقت سے تاخیر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ خود ایک مستقل گناہ کبیرہ ہے کہ آپ ایک وقتی نماز کو جان بوجھ کر قصداً اور رمضان کیا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس میں تاخیر کرتے ہیں. تو وقتی نماز میں تاخیر کرنا یہ خود گناہ کبیرہ ہے. اور آخری بات یہ کہ اگر اس طرح اگر ہو جائے، یعنی ہم سب اگر اس طرح کرنا شروع کر دیں کہ ہم سال بھر کوئی نماز نہ پڑھیں، سال بھر چھٹی کر دیں، کیا کر دیں جی، چھٹی کر دیں، اور رمضان المبارک کے آخری جمعے میں ہم کیا کر دیں، باجماعت نماز ادا کر دیں، تو پھر یہ سال بھر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر لوگ کبھی نماز پڑھیں گے اور لوگ کتنی سستی اور قائلی سے کام لیں گے. تو اس لیے یہ بات 100% غلط ہے. اور اس لیلۃ التعریس کے واقعے سے یا جو موضوع من گڑت حدیث ہے اس سے یہ استدلال کرنا کہ ایک نماز کہ 5 نمازوں کو اس طرح باجماعت ادا کرنے سے زندگی بھر کی تمام نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ایسی کوئی بات نہ ہے اور نہ قرآن